السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ٹی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج بات کریں گے اسلام اینڈ وائلڈ لائف۔ جو لیونگ کریشنز ہیں ان کا کیا رائٹس ہیں، اس میں اینیملز ہیں، برڈز ہیں، حشرات الارض ہیں، جتنی بھی لیونگ کریشنز ہیں۔ بنیادی بات یاد رکھیں کہ ہم ایک ایسے ایکو سسٹم میں رہ رہے ہیں کہ یہ ایکو نہ صرف انسان بلکہ اس کے ساتھ دوسرے جو اینیملز ہیں، برڈز ہیں، سب کو ملا کے پورا ایک میکنزم اللہ نے بنایا ہے، اور کوئی بھی چیز اللہ رب العزت نے فضول میں جو ہے وہ تخلیق نہیں کی۔ جانوروں، پرندوں اور دیگر بہائم کے بارے میں اگر ہم ذکر کریں تو اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، احادیث میں چیپٹرز موجود ہیں اس کے حوالے سے، ان کے حقوق کے، رائٹس سے، ان سے ملاطفت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پیش آنا، ان کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، ٹھیک ہے، ان پہ زیادہ مال لوڈ نہ کرنا، انہیں بے دردی سے قتل نہ کرنا۔ یہ جانوروں اور پرندوں کی بات کر رہا ہوں، نشانہ لگا کے نہ مارنا۔ یہ وہ سارے ایتھکس ہیں جو ریلیٹڈ ٹو اینیمل اینڈ برڈز رائٹس ہیں۔ اب میں آپ کو سامنے ایک چیز رکھوں جو ریسرچ بیسڈ میں لے کے آیا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں جو لاہور میں ایک اندوہناک واقعہ ہوا ہے کہ پیٹ مارکیٹ تھی، اس کے اندر بلیاں بھی، کتے بھی تھے، برڈز بھی تھے، مختلف انواع و اقسام کے جانور اور پرندے تھے، تو چڑیاں بھی تھیں۔ تو وہ جب جو ایل ڈی اے کے عملے نے انکروچمنٹ کے نام پہ اس کو گرایا تو وہ پنجروں سمیت تلے دب گئے، اور سینکڑوں کی تعداد میں پرندے اور جانور جو ہے وہ مارے گئے۔ اب یہ انتہائی اندوہناک ہے اور یہ خلاف شرع ہے، اس پہ ہمیں اجتماعی عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ کسی بھی جانور کو، کسی بھی چیونٹی کو، کسی بھی حشرات الارض کو ویسے ہی بلا منفعت قتل کر دینا، یہ اسلام میں الاؤ بالکل بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے زندہ جن کو اللہ نے زندگی کی ضمانت دی ہے، ان سے آپ نے حق چھینا ہے۔ تو یہ جانوروں کے بارے میں جو بے زبان ہوتے ہیں، میں آگے آتا ہوں کہ وہ کیا ان کے حقوق اور رائٹس ہیں۔ تو یہ واقعہ، اس کی میرے خیال میں انکوائری ہونی چاہیے۔ اور ہمارے معاشرے میں کبھی اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی جاتی ہیں، کبھی بھینسیں مار دی جاتی ہیں، کبھی بھیڑوں کا جھنڈ مخالفین کا اس پہ گاڑی چڑھا دی جاتی ہے، تو وہ بھی کریشنز ہیں۔ تو ہم غیر انسانی معاشرہ بنتے جا رہے ہیں۔ اب ذرا کان کھول کے سنیں کہ جن کو آپ لائٹ لیتے ہیں اپنے ارد گرد، چاہے وہ بلی ہے، کتا ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، پرندہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں سنیں قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے۔ اور جین زی کو میں کہوں گا، یوتھ، ینگسٹرز، ان سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی ذرا غور سے سنیں۔ قرآن مقدس کی 200 سے زیادہ آیات، جن میں کل 32 جانوروں کا ذکر نام کے ساتھ آیا ہے۔ اللہ نے ان 32 اینیملز کو ود دیئر نیمز ان کو مینشن کیا ہے قرآن میں۔ اس میں پرندے، حشرات، جنگلی و پالتو جانور سارے شامل ہیں۔ اور قرآن کی 6 سورتوں کے نام جانوروں پر ہیں۔ 6 چیپٹر آف دا ہولی قرآن یہ جانوروں اور اینیملز کے نام پہ۔ مثلا بقرہ، سورہ بقرہ ہے قرآن کا دوسرا چیپٹر، وہ گائے کے نام پہ ہے، پورا ایک واقعہ ہے، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ پھر شہد کی مکھی، سورہ نحل، اللہ نے اس کو حکم دیا پہاڑوں پہ جا کے چھتے بنائے اور شہد، یہ ہماری منفعت کے لیے۔ آج شہد کی مکھی صرف مائنس ہو جائے اس ایکو سسٹم سے تو ہزاروں کی تعداد میں بیماریاں جنم لیں، چونکہ شہد شفا ہے، اللہ نے شفا رکھی، اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ تو وہ کس کے پیٹ سے نکلتا ہے؟ ایک کیڑے کے، حشرات الارض کے، جو نحل ہے، شہد کی مکھی، اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ پھر اسی طرح اگر آپ دیکھیں عنکبوت، مکڑی کا ذکر قرآن میں ہے کہ سب سے کمزور جالا بڑی محنت سے بناتی ہے، تو اسی طرح وہ کفار و مشرکین کے ایمان کی کمزور مثال دی گئی ہے۔ پھر نمل، چیونٹی، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ چیونٹی کے ساتھ، لشکر کے ساتھ جو ہے وہ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ کسی بھی چیز کو حقیر مت جانیں۔ ایک چیونٹی کے قافلے کا سامنا ہوا اللہ کے نبی سے، وہ پورے کا پورا تذکرہ قرآن بن گیا، اور اس میں بھی لیسنز ہیں۔ پھر الفیل، ہاتھی، سورہ فیل، ابراہ کا لشکر جب آیا تھا تو اللہ نے کیسے وطیرن ابابیل، ابابیل کے ذریعے ان کو کیا کہ ایک بڑے جانور کو جو ظلم کے لیے کعبے پہ چڑھائی کے لیے آ رہا تھا تو ابابیل بھیجے۔ تو اب ابابیل پرندے کا ذکر ہے قرآن میں اسی صورت میں۔ تو
کفار نے اعتراض جب کیا کہ یہ کیوں جانوروں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، کہ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا ایسی چیز کی جو حقارت میں اس سے بڑھ کے کم درجے کی ہو۔ جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی ہے۔ تو یہ سمبلز ہیں اللہ یوز کرتا ہے، کبھی مچھر کی، یہ تو امپورٹنس تو ہے جس کی مثال دی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے مچھر کی اتنی وقت ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مثال دے رہا ہے سمجھانے کے لیے۔ پھر پرندے جن کا ذکر قرآن میں ہے، ابابیل، سلوا، بٹیر جسے کہتے ہیں، ہدہد۔ ہدہد سلیمان علیہ السلام کا وزیر بھی تھا، آپ کو پتہ ہے۔ غراب، کوا، پھر نون و حوت، مچھلی، وہیل، ضفادع، مینڈک کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ شیر کا ذکر سورہ مدثر کی آیت نمبر 51 میں ہے۔ پھر ایک خنزیر کا ذکر سورہ بقرہ 173 میں، یہ نجس العین ہے۔ ابابیل، ہاتھی، فیل کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بندر کا ذکر ہے سورہ بقرہ 65 میں، اسی طرح بہت ساری آیات میں۔ یہ تو میں نے اوور ویو آپ کو دے دیا۔ اس کے علاوہ میری یہ کتاب ہے اسلام اینڈ وائلڈ لائف، رائٹ، ویل بینگ اینڈ ٹریٹمنٹ، یہ 2022 میں چھپی تھی۔ یہ اسلام اینڈ لیونگ کریشنز، یہ پورا میرا ریسرچ ورک تھا، قرآنک پرسپیکٹو میں، احادیث میں، کوڈ آف کنڈکٹ، ایتھیکلی، سلاٹر ہاؤس کی ایتھکس، پورے کا پورا میں نے احادیث کی روشنی میں مینشن کر دیا، قرآن کی روشنی میں۔ تو یہ الحمدللہ یورپی یونین میں بھی ان کے لائبریریز میں موجود ہے، مختلف ایمبیسیز کو ہم نے بھیجی کہ اسلام کا ویو اینیملز اور برڈز اور لیونگ کریشن کے بارے میں کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا تاکہ ویسٹ کو یہ پتہ چلے کہ جو اسلام جانوروں کو، پرندوں کو اتنے حقوق دے رہا ہے، وہاں عظمت حقوق انسانی کا عالم لیول کیا ہوگا، تاکہ وہ ٹرو اسپرٹ، ٹرو ٹیچنگز آف اسلام اس کو ویسٹ تک پہنچایا جائے، یہ مقصد تھا۔ اب چلتے ہیں جی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جانوروں پر اور پرندوں پر شفقت و رحمت۔ یہ احادیث کے پورے چیپٹر ائمہ نے باندھے ہیں، اور یہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب المساقات میں اس کو نقل کیا ہے، باب فضل السقاء الماء، وہ مسلم میں کتاب السلام باب تحریم و قتل الحرہ، مسند دارمی میں، اس کی سنن میں، بہقی نے سنن الکبریٰ میں، یہ پورے ابواب باندھے ہیں جو کریم آقا علیہ السلام کا پرندوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ تھا، کتنے کمپیشنیٹ تھے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام اسٹرانگلی آسک مسلمس ٹو ٹریٹ اینیملز ود کمپیشن اینڈ ناٹ ٹو ابیوز دیم۔ کمپیشنیٹ ہونا پڑے گا اینیملز اور برڈز کے ساتھ، ان کو بھی ابیوز کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جب اسلام نے منع کر دیا، حرام ہے جانور کو بھی ابیوز کرنا، اس کو قتل کرنا، اذیت دینا، تو وہاں پہ تکریم انسانی تو بہت بلند مقام پہ ہونی چاہیے۔ تو آج کا موضوع اس لحاظ سے بھی عام ہے کہ جانوروں سے حسن سلوک کے بعد آپ یہ سوچیں کہ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا لیول کیا ہوگا، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف کھڑے ہیں۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ جو لوگ گھروں میں بلیاں رکھتے ہیں، کیٹس، پیٹس، اس بلی کو کسی جگہ بند کر دیا تاکہ وہ بھوکی مر گئی، وہ عورت اس وجہ سے دوزخ میں داخل ہو گئی۔ ایک بلی کو اس نیت سے بند کیا، کوٹری میں اسے کھلایا پلایا نہیں، خیال نہیں رکھا، بلی مر گئی، اس وجہ سے عورت جہنم میں چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس سے فرمائے گا، اللہ خوب جانتا ہے کہ جب تو نے اسے باندھا، نہ کھلایا نہ پلایا، اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا، کہ وہ روئے زمین پر کیڑے مکوڑے کھا لیا کرتی۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ پھر اللہ پوچھے گا کہ جب اسے جو ہے وہ کھانے پلانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اسے کھلا چھوڑ دیتی، وہ زمین میں کیڑے مکوڑے کوئی چیزیں کھا لیتی۔ بلی کے بھی حقوق اللہ متعین کر چکا ہے، اس عورت سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس نے حق دیا ہے کہ میں نے اسے تخلیق کیا اور تو اسے بغیر کھانے پینے کے، تو میں نے کسی مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے، ایکو سسٹم ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا۔ پھر دوسری حدیث روایت ہے کہ ایک کتا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کتا کسی کنویں کے گرد گھوم رہا تھا، قریب تھا کہ وہ پیاس سے مر جائے۔
اچانک اسے بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت نے دیکھ لیا۔ اذا رأتہ بغی من بغایا بنی اسرائیل، ایک بدکار پروفلیگیٹ پروسٹیٹیوٹ عورت تھی، اس نے اسے دیکھ لیا، اس نے اپنا موزہ اتارا اور پانی نکال کر کتے کو پلا دیا، اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ سبحان اللہ، متفق الحدیث ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے اس حدیث کا، اگر آپ کو نمبر بتا دوں، امام بخاری نے کتاب احادیث الانبیاء باب حدیث الغار میں نقل کیا ہے، امام بخاری نے پھر مساقات فضل السقاء الماء میں، وأيضاً فی کتاب المظالم والغضب، ٹھیک ہے، وہ مسلم فی صحیح کتاب السلام باب فضل السقاء البہائم المحترمہ واطعامها، ابی داؤد نے کتاب الجہاد میں باب ما یؤمر بہ من القیام علی الدواب والبہائم، بہائم اور دواب کے چیپٹر قائم ہیں، جانوروں اور پرندوں کی احادیث میں۔ تو یہ پروسٹیچیوٹ عورت، اس نے کتے کو پانی پلایا تاکہ اس کی جان بچ جائے، تو اللہ نے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیے، فرشتوں سے کہا کہ یہ عمل اس کا ایسا ہے کہ جنت میں جائے گی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ عورت جب پانی پلا رہی تھی تو دامن کھڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگی، مولا میرا دامن تو خالی ہے، میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، لیکن میں نے سنا ہے کہ تیری رحمت کے سمندر سے زیادہ نہیں ہو سکتے، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، آج تیری مخلوق کو تیری رضا کے لیے پانی پلا رہی ہوں تاکہ یہ بچ جائے، کیا میری مقبول ہوگی نیکی؟ فرشتوں کو بلایا، فرمایا اس نیکی نے اس کے اندر للہیت اور خالصیت اور توبہ اتنی تھی کہ فرشتوں جاؤ اسے جنت کا پروانہ عطا کر دو، وہ جنت میں چلی گئی۔ تو ایک کتے کو پانی پلانے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جانا، اس کا مطلب ہے کہ کتنا کمپیشنیٹ اگر آپ ہوتے ہیں جانوروں کے ساتھ، اس کا آپ کو اجر کتنا ملتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا۔ پھر اسی طرح اگر آگے دیکھیں تو کریم آقا نے فرمایا کہ امامہ، حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے کسی چیز پر رحم کیا، خواہ وہ چڑیا کا ذبیحہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے روز قیامت اس پہ رحم کرے گا۔ چڑیا کے ذبیحے پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ پھر عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کے پاس سے گزرے جو بھیڑ کا دودھ دو رہا تھا، آپ نے اس سے فرمایا، اے فلاں، جب تم دودھ نکالو تو اس کے بچے کے لیے بھی چھوڑ دو، یہ جانوروں کے ساتھ سب سے بڑی نیکی ہے۔ جو پالتو جانور جنہوں نے گھر میں رکھے ہوئے ہیں دودھ دھوتے ہیں، تو سنت مصطفیٰ کیا ہے؟ حضور کا نظام سب کے لیے ہے، ہائے ہائے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، بہائم کے لیے، دواب کے لیے، حشرات کے لیے، ٹھیک ہے، اینیملز کے لیے، برڈ، ساری لیونگ کریشنز کی۔ میرے مصطفیٰ کی عظمت دیکھیں کہ دودھ نکال رہا ہے بھیڑ کا، فرمایا اتنا چھوڑ دو کہ اس کے بچے کا بھی حق ہے اس دودھ پہ، وہ پی لے۔ یہ تقسیم مصطفیٰ دیکھیں، اس میں عدل اور مساوات دیکھیں۔ یہاں تو انسانوں کی عدل و مساوات کا خیال نہیں رکھا جاتا، میرے محبوب کریم آقا اتنے بلند تر ہیں، آج بھی پہلے نمبر پہ فہرست میں اورینٹلسٹ لکھتے ہیں، کیوں؟ قیامت تک حضور کا نظام ہے کہ وہ نظام جس کے اندر ایک بھیڑ کا دودھ دوتے ہوئے بھی حضور فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے اگر تم نکال رہے ہو تو اس کے بھی تو بچے ہیں، اس کے لیے بھی چھوڑ دیا کر۔ ہائے ہائے، یہ اس کے رجال تمام صحیح ہیں، امام طبرانی ابو نعیم نے روایت کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن عمر سے، لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مثل بالحیوان، رواہ البخاری والنسائی والدارمی۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی جو جانوروں کا مسئلہ کرے، یعنی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے۔ جانوروں کا مسئلہ کرنا، disfigure the bodies of the animal is forbidden in Islam۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ پھر عبداللہ بن جعفر کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو ایک مینڈے کو باندھ کر تیروں سے مار رہے تھے، آپ نے اسے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا جانوروں کا مسئلہ نہ کرو۔ پوائنٹ لے کے جانوروں کو شکار اس طرح کرنا کہ انہیں اذیت ہو، یہ ناجائز ہے۔ پھر انس کے ساتھ حکم بن ایوب کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ نوجوان مرغی کو باندھ کر اس پر تیر چلا رہے تھے۔ حضرت انس نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو باندھ کے مارنے سے منع فرمایا، متفق علیہ۔ جانور کو باندھ کے اس پر اذیت کرنا یہ حرام ہے۔ کسی جاندار کو تیر اندازی کے لیے ہدف مت بناؤ، عبداللہ بن عباس کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
ٹھیک ہے. پھر جانوروں کو زندہ گاڑنے پہ بھی عذاب ہے. پھر جانوروں کو آپس میں لڑانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم. تحریش بین البہائم از ناٹ الاؤڈ. ابو داؤد، ترمذی، ابو یعلا. کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو باہم لڑانے سے منع فرمایا. یہ کتوں کی، مرغوں کی یہ لڑائیاں بالکل جائز نہیں ہیں اسلام کے اندر. پھر ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم سے حقداروں کے حق وصول کیے جائیں گے، حتیٰ کہ بے سینگ بکری کا سینگ والی بکری سے بدلہ لیا جائے گا جس سے اسے سینگ مارا تھا. پھر ایک روایت بڑی امپورٹنٹ جو آپ سے انس بن مالک، حضور کتنا خیال رکھتے اور ہم کہاں کھڑے ہیں ان کے امتی. وہ کسی نے حال ہی نے میرے خیال میں کس نے کہا تھا کہ رحمت سید عالم پہ کامل، رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے ڈر لگتا ہے. آج ڈر لگنے لگا ہے. لاہور میں الٹ دیا اپنے سارے پرندے جانور. اب یہ سنیں، اللہ معاف کرے، میں بھی معافی مانگتا ہوں، اجتماعی عذاب نہ آ جائے. وہ بلیاں، وہ کتے، وہ چڑیاں، وہ جانور، وہ حشرات الارض، ان کا کیا قصور تھا؟ ایل ڈی اے والوں یہ جواب دو، پنجاب حکومت جواب دے. تمہارے نزدیک ان کی یہ حیثیت ہے؟ یہ دیکھو میرے مصطفیٰ کا فرمان. کوئی خوف خدا، شرم حیا باقی ہے اگر کسی میں، کسی نمائندے نے جس نے یہ آپریشن کیا ہے، جو انوالو ہے انہیں کٹہرے میں لائیں. اب پوچھیں گے کیوں؟ انس بن مالک کی روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جب نماز فجر ادا فرما لیتے تو اس کے بعد سواری پر سوار نہ ہوتے، تھوڑی دیر پیدل چلتے، تھوڑی دیر پیدل چلتے تاکہ سواری بھی تھوڑا سستا لے، اس کا خیال رکھتے. پھر یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ کیا، میں متن اب پڑھ رہا ہوں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رؤیا وہو یمسح وجہہ فرسہ بردائہ. ہائے ہائے ہائے. وہو یمسح وجہ فرسہ بردائہ. مالک اور ابن منصور نے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے کا چہرہ اپنی چادر مبارک سے صاف کر رہے تھے. قربان اس گھوڑے کے چہرے کی عظمت پر بھی، تیرے مقدر پہ. یعنی اس سے ایتھکس دیکھیں کہ گھوڑے کا چہرہ مصطفیٰ کریم اپنی چادر مبارک سے صاف کر رہے ہیں. جنہوں نے گھوڑے رکھے ہیں وہ یہ ایتھکس سیکھیں. جانوروں سے اتنی ملاحمت، مرفقت کتنی امپورٹنٹ ہے. یہ تو حدیث کے 20 کے 20 اگر میں آپ کو ریفرنسز دوں. پھر قدرت سے زیادہ بوجھ ڈالنا حلال نہیں ہے. ابو دردہ کے بارے میں مروی ہے، ان کا ایک اونٹ تھا جس کا نام دمون تھا. وہ اس اونٹ کو مخاطب کر کے کہتے، اے دمون، قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے مجھ سے مت جھگڑنا، اس لیے کہ میں تجھ پر تیری قدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تفسیر قرطبی سورہ نحل آیت نمبر 8. سیدنا ابو دردہ اپنے جانور سے کہہ رہے ہیں میں تجھ سے قدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لہذا قیامت کے دن میری اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرنا. اس کا مطلب ہے یہاں تو بے زبان ہے، اللہ کی عدالت میں اللہ زبان دے گا. یہ جانور بھی بولے گا انسان کیا سلوک کیا کرتے تھے. انسانوں کا انسانوں سے سلوک بدتر، وہ تو عذاب ہے ہی. تمہیں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. ایک چیونٹی بھی حساب لے گی، پرندہ بھی لے گا. یہ جو بلیاں، کتے، پرندے مار دیے یہ بھی اس وقت بولیں گے. ایل ڈی اے کے آفیسرز تمہیں جواب دینا پڑے گا، یہاں نہیں تو اس کی عدالت میں. ساری زندگی تو نہیں رہو گے. پھر علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ گھوڑے، خچریں اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو زینت کے لیے. اس کی آیت میں جو جواز سفر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جانور چوپائے پر سواری کرنا، بوجھ لادنا جائز ہے اسی قدر جتنا وہ اس پہ قدرت رکھتا ہو. سورہ نحل کی آیت میں امام قرطبی نے بھی ایتھکس بیان کیے. حضرت عمر کو دیکھا مسیب بن آدم نے، کہتے ہیں کہ میں نے ایک اونٹ بان کو مارا اور فرمایا تحمل علی بعیرک ما لا یطیق، تو اپنے اونٹ پر اتنا بوجھ لاٹتا ہے جس کی وہ قدرت نہیں رکھتا. سیدنا عمر درے لگاتے تھے جو جانوروں پر زائد بوجھ ڈالتا تھا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں ایک دو احادیث جو میں نے اس میں بھی نقل کی ہیں. من قتل عصفورا عبسا عجل الى اللہ یوم القیامہ یقول یا رب ان فلانا قتلنی عبسا ولم یقتلنی لمنفعہ. Whoever kills a small bird for no reason, it will beseech Allah on the day of resurrection saying, O Lord, so and so killed me for the reason.
for no reason and he did not kill me for any beneficial purpose. بغیر منفعت کے چڑیا بھی کھڑی ہو جائے گی کہ اس نے مجھے قتل کر دیا روز حشر اللہ کی عدالت میں. وَالشَّاةُ ان رحمتها رحمک اللہ مرتين. ٹھیک ہے، اگر تم بھیڑ پر بھی رحم کرو گے تو اللہ تمہارے اوپر حشر میں 2 دفعہ رحم کرے گا. یہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک پہ اللہ کی طرف سے اجر کیا ہے. اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمہ فرکبوها صالحۃ وکلوها صالحۃ. کریم آقا فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو ان اینیملز جانوروں کے جو بہرے ہیں، ان پر سوار ہو اچھی حالت میں اور انہیں کھلاؤ اچھی کنڈیشن کے لیے تاکہ وہ تندرست رہیں، توانا رہیں. لا تمثل البہائم، حضور نے فرمایا کہ ڈس فگر مت کرو جانوروں کو. تو میرے بھائی لیونگ کریشنز پہ ہم لکھ کے بول کے تھک گئے ہیں. تو یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. آپ کی دشمنی جب ہوتی ہے تو پیسفلی اسے انگیج کیا کریں. انکروچمنٹ تھی تو پہلے جو وہاں کے پیٹ جو مارکیٹ ہے اس کے جو آنرز ہیں یا جو بیچارے ملازم پیشہ تھے انہیں کہتے ہیں آپ پنجرے لے کے سائڈ پہ ہم نے بلڈنگ کرانی ہے. تو یہ حیوانیت آ جاتی ہے آپ کے دل میں. آپ تو اس جانور سے بھی بدتر ہیں جو جانور پھر بھی انسان کا خیال رکھتا ہے. اصحاب کہف کے کتے سے سیکھ لیں وفادار کتنا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں قرآن میں جن جانوروں کا اچھی خصلت کے سے بھی ذکر کیا گیا، کتا ایک وفادار. بعض عرفاء نے لکھا کہ کتے میں 99 ایسی خصلتیں ہوتی ہیں، ایک خصلت اگر کسی میں آ جائے وہ ولی بن جاتا ہے. شہد کی مکھی ہے، ایکو سسٹم ہے، اس کو ڈسٹرب مت کریں. تو آج کا موضوع اسی لیے کریم آقا کی جو وفا ہے اور رحمت ہے جانوروں پرندوں کے بارے میں ہزاروں مثالیں احادیث کی ابواب ہیں. تو ان کو معمولی نہ سمجھا کریں. اگر کسی نے گھر میں، پہلی بات ہے قید کر کے نہ رکھیں، پالتو رکھیں. بلی اچھی بات ہے، اسے دودھ پلائیں، پراپر اس کی نگہداشت کریں، نیوٹریشن اس کی پوری رکھیں. پرندے ہیں چھت پہ آپ پانی رکھ دیں، گرمیوں میں دانہ باجرہ جو رکھ دیں. یہ ان کی وجہ سے آپ برکت آتی ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے. اللہ اسباب پیدا کرتا ہے غیب سے، اس دروازے سے آپ سمجھتے ہیں بند ہو گیا. کتا ہے وفادار، رکھوالی کے لیے اپنے اس مال و اسباب کے لیے گھر کے باہر باندھ کے رکھنا بالکل جائز ہے. جو آپ کے مال کے لیے یا اس کے لیے رکھوالی، اسے کھلائیں، وہ دم ہلائے گا. آپ ایک کتے کو ایک دفعہ روٹی ڈال دیں وہ پہچان نہیں بولے گا آپ کی کہ اس نے مجھ پہ احسان کیا. تو کتے کی یہی خصلت احسان والی، وفا والی انسان اپنا لے تو کہاں چلا جاتا ہے. تو یہ جانور، یہ دوسرے پرندے ہمارے لیے اس لیے بھی رکھے گئے ہیں کہ ان سے بھی لیسن سیکھیں. اب بات سمجھ رہے ہیں نا. تو ان کو حقیر مت جانیں. اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، یہ بھی لونگ کریشن ہے. ان کا بھی ہمیں روز حشر حساب دینا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر اعظم عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.